بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب النکاح میں، اور کتاب النکاح میں بھی ابھی یوں سمجھے کہ آخری ابحاث نفقے کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ کس کس کا نفقہ واجب ہے۔ تو ہم نے کہا کہ نفقے کے واجب ہونے کے 3 اسباب ہیں، ایک زوجیت جس کی بحث گزر چکی، اور دوسری رشتہ داری جو ابھی اس درس میں بھی اس رشتہ داری والے ہی بحث کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اگلا درس بھی رشتہ داری والے کے متعلق ہوگا۔ باقی اس سے اگلا درس جو ہے کیا وہ ملک کے بارے میں ہوگا کہ ملک کے ذریعے بھی نفقہ واجب ہوتا ہے۔ تو آج کے درس کے جیسے کہ عنوان آپ کے سامنے ہے کہ جناب انفاق کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں، کب میرے قریب میرے رشتہ دار کا مجھ پہ انفاق واجب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ بھائی واجب ہونے کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے دن رات کا کھانا آپ کے پاس موجود ہو، اس سے اگر اضافی ہے تو قریبی رشتہ دار کا آپ پر خرچہ واجب ہے، ورنہ اس کا نفقہ آپ پر واجب نہیں ہوگا۔ خوب، تو کیوں؟ اس لیے کہ جب میری بیوی بھوکی ہے، میرا بچہ جو کہ نابالغ بھوکا ہے، تو میں کسی اور کو کیوں دوں؟ یعنی واجب نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی انسان جو ہے کیا ہے جناب وہ قربانی دینا چاہتا ہے، کوئی انسان سخاوت کرنا چاہتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب انفاق کرنے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ سامنے والا کما نہ سکتا ہو، اس کے پاس کوئی اس قسم کا ذریعہ بھی نہ ہو، تو اس کا انفاق جو ہے کہ وہ واجب ہے۔ پھر اس میں ہلکی پھلکی ابحاث پڑھیں گے کہ بھائی اب وہ جن کا خرچہ مجھ پہ واجب ہے، مثلا میرے والد کا خرچہ مجھ پہ واجب ہے، اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اب کیا والد کی شادی کرانا بھی مجھ پہ واجب ہے، یا مثلا بیٹے کی شادی کرنا بھی مجھ پہ واجب ہے؟ کہتے ہیں واجب نہیں ہے، البتہ اگر باپ کی شادی کریں تو بہتر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بیوی کا جو نان نفقہ مجھے دینا تھا اور میں نے نہیں دیا، تو کیا ان کی قضا کرنی ہے؟ فرماتے ہیں بالکل قضا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر قضا کرنے کے لیے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، بیوی بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ کہاں سے لائے گی؟ کیا وہ شوہر کی کوئی چیز بیچ کر اسے اپنا خرچہ چلا سکتی ہے، یا حاکم شرع شوہر کو مجبور کر سکتا ہے، یا یہ کہ عورت کسی دکاندار سے قرضے کے طور پر وہ سامان لے، پھر شوہر سے وہ قرضہ مجبور کر کے لیا جائے؟ یہ سب ابحاث جو ہے وہ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُنْفِقِ، اور شرط ہے منفق میں، ان یفضل مالہ، کہ اس کا مال زائد ہو، ان قوت ہی، اپنے جو ہے کیا ہے جناب قوت پہ منع کھانے پینے سے۔ پینا کا ترجمہ تو میں نے کر دیا، ویسے عام طور پر یعنی اس کی اپنی جو خوراک ہے اس سے زیادہ ہو، وقوت زوجت ہی، اور اس کی بیوی کے بھی جو ہے کیا خوراک سے زیادہ ہو۔ اچھا، اپنی اور بیوی کی خوراک 1 مہینے کی 2 مہینے کی، فرماتے ہیں لیومہ الحاضر، آج کا دن جو چل رہا ہے اس کی بھی ان کے پاس کھانا ہو، ولیلت ہی، اور آج کے دن کی رات بھی کا بھی ان کے پاس کھانا ہو، لیصرف الی من ذکر، لیصرف تاکہ اضافی مال کو خرچ کرے، الی من ان افراد کے لیے، ذکر جن کا ذکر ہو چکا۔ فإن لم يفضل شیء، اگر اس کے پاس دن اور رات سے اضافی کوئی بھی چیز نہیں ہے، فلا شیء علیہ، پھر اس بندے پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور کو دے۔ کیوں؟ لأنہا، اس لیے کہ یہ جو نفقہ دے رہا ہے یہ یہ مواسات ہے۔ مواسات کا مطلب کیا ہے جناب؟ مواسات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی جو ہے کیا ہے وہ احسان کر رہا ہے، یا یوں کہیں کہ یہ ایک قسم کی بھلائی کر رہا ہے، وہ لیس من اہلہا، اور یہ ابھی نہ ہوتے ہوئے، یعنی اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ اس قسم کی بھلائی اور یہ نیکی نہیں کر سکتا ہے۔ والواجب منہا، فرماتے ہیں رشتہ داروں کو کتنا نفقہ دیں، اس نفقے کے مقدار بتا دیں۔ فرماتے ہیں قدر الکفایت، ضرورت پوری ہو جائے، کس کی؟ للمنفق علیہ، جس پر جو ہے کہ یہ خرچ کر رہا ہے،
من الاطعام، کوئی ایسا ہے جو ایک روٹی کھاتا ہے، کوئی ایسے ہیں جو دو کھاتے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو تین کھاتے ہیں، والکسوت، اور کپڑوں میں بھی اس کی ضرورت پوری ہو جائے، والمسکن، اور رہائش میں بھی اس کی ضرورت پوری ہو جائے، بحسب زمان ہی و مکان ہی، جناب اس فرد کے زمان اور مکان کے لحاظ سے۔ سردی کا زمانہ ہے تو اس طریقے کا مکان ہو، گرمی کا زمانہ ہے تو اس طریقے کا، ٹھیک ہے، سردی گرمی زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ پھر مکان، جس جگہ یہ بندہ منفق علیہ رہ رہا ہے، وہاں کچے مکانات ہیں تو کچا دینا پڑے گا، پکے مکانات تو پکا دینا پڑے گا۔ ولا یجب، واجب نہیں ہے، اعفاف واجب نفقہ، جس کا نفقہ مجھ پہ واجب ہے، اعفاف یعنی اس کی شادی کرانا، اے تزویجہ، یعنی اس کی شادی کرانا واجب نہیں ہے، لیسیر، اس کی شادی کیوں کرا دیں؟ تاکہ وہ عفت والا بن جائے، ادھر ادھر کی کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ وَإِن كَانَ أَبًا، اگرچہ یہ واجب نفقہ باپ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کی شادی کرانا واجب نہیں ہے۔ وَلَا النَّفَقَةُ عَلَى زَوْجَتِهِ، اگر باپ نے شوق کر کے کوئی شادی کی ہے تو بابے کی بیوی کا خرچہ مجھ پر واجب نہیں ہے، یعنی جو میری ماں ہوگی اس کا تو خرچہ ہے ماں کے عنوان سے، للأصل، اس لیے کہ ہم شک کرتے ہیں کہ والد کی بیوی جو کہ میری ماں نہیں ہے اس کا خرچہ مجھ پر واجب ہے یا نہیں۔ اصالت العدم کہتا ہے کہ تجھ پر واجب نہیں ہے۔ نعم، جی ہاں، یستحب تزویج الاب، مستحب ہے والد صاحب کی شادی کرانا، وعلیہ، اسی استحباب پر، یحمل حمل کیا جائے گا، ما ورد، وہ احادیث جو آئی ہیں یا وہ دلیل جو آئے ہیں، من الامر بہی، اور وہ حکم کرتے ہیں بہی تزویج اب کا، کہ والد کی شادی کراؤ، تو امر کو وجوب کی معنی میں نہیں لیں گے بلکہ استحباب کی معنی میں لیں گے۔ وقضا، جیسے والد کی شادی کرانا واجب نہیں ہے، یا جس کا نفقہ مجھ پہ واجب، اس کی شادی کرانا واجب نہیں، لا یجب اخدامہ، اس کے لیے خادم جو ہے کیا ہے دینا، یہ بھی ہم پر واجب نہیں ہے۔ ولا نفقۃ علی خادم ہی، یا اگر اس کا نوکر پہلے سے ہی ہے تو اس نوکر کا نفقہ بھی ہم پر واجب نہیں ہے۔ ایک صورت میں نوکر کا خرچہ واجب ہو جائے گا، الا مع ضمانت، وہ شخص زمین گیر ہے، یعنی وہ چل پھر نہیں سکتا ہے، المحوجت، ایسی زمین گیری جو محتاج بنا دیتی ہے، الہ خادم کی طرف، تو پھر خادم کا نفقہ دینا ہوگا کی طرف۔ وَتُقْضَى نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ، بیوی کو جو خرچہ دینا تھا اگر اس میں ہم نے کوتاہی کی تھی تو اس کے خرچے کی جو ہے قضا کی جائے گی، یعنی ہم پوچھیں گے کہ گزشتہ مہینے میں تمہارا کتنا خرچہ تھا، وہ دیں گے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا، اس لیے کہ یہ جو نفقہ ہے یہ حق مالی، یہ عورت کا حق مالی ہے، وجب، اور یہ حق مالی واجب ہوا تھا، فی مقابلت الاستمتاع، استمتاع کے مقابلے میں، فکانت، تو یہ ہو جائے گا نفقہ کل عوض، جیسے میں چینی خریدتا ہوں اس کی قیمت دینا واجب ہے، ایسے بیوی سے استمتاع حاصل کیا اس کا نفقہ دینا واجب ہے۔ اللازم، وہ عوض جو ضرور دینا ہوتا ہے، فی المعاوضت، معاملے میں۔ لا نفقۃ الاقارب، اچھا، رشتہ داروں کو اگر میں نے نفقہ نہیں دیا تھا تو ان کی قضا ہم مجھ پہ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہا، اس لیے کہ رشتہ داروں کا جو نفقہ ہے وجبت، واجب ہے، علی طریق المواسات، کہ ان پر آپ مہربانی کریں، وسد الخلا، اور اس لیے واجب ہوا ہے کہ ہم جو ہے کیا ہے جناب ان کی جو ہے کیا ہے وہ بھوک کو، ضرورت کو پورا کریں۔ لتملیک، ہم نفقہ ان کی ملکیت نہیں بنائیں گے، نتیجے میں فلا تستقر، رشتہ داروں کا نفقہ پکا ثابت نہیں ہوگا، پھر ذمت جناب منفق کے ذمے میں۔ وَإِنَّمَا يَأْسِمُ، بتحقیق یہ منفق گنہگار ہوگا، بترکہا، اگر رشتہ داروں کو نفقہ نہیں دیتا ہے۔ وَلَوْ قَدَّرَهَا الْحَاكِمُ، اگر نفقے کی مقدار معین کرتا ہے حاکم، ٹھیک ہے، کیوں؟ لأن تقدیر لا يفید الاستقرار، لو کو لو شرطیہ نہ مانے، لو کو وصلیہ مانے، اگرچہ حاکم نے مقدار معین بھی کی ہے تو بھی حاکم کی مقدار معین کرنے سے مقدار تو معین ہو جاتی ہے لیکن لا یفید الاستقرار، اس سے جناب وہ نفقہ پکا اس کے ذمہ نہیں آتا۔ نعم، جی ہاں، لو اذن الحاکم، اگر حاکم صاحب اذن دے،
للقریب اس رشتہ دار کو، کس میں؟ فی الاستدانت، کہ بھائی جاؤ تم دکان سے قرضہ لو، لغیبت ہی، اس لیے کہ منفق صاحب جو ہے کہ غائب ہے، کسی سفر پہ گئے ہیں، او مدافعت ہی بہا، یا وہ منفق جو ہے کیا ہے انکار کرتا ہے نفقہ دینے سے، او امرہ الحاکم بالانفاق، یا حاکم آرڈر کرتا ہے منفق کو کس چیز کا؟ بالانفاق، کہ تم خرچہ کرو، تو ان صورتوں میں قضیہ، جناب یہ انفاق کرنے کی قضا کی جائے گی، لأنہا، اس لیے کہ نفقہ تصیر دینن، یہ ہو جائے گا قرض، پھر ذمت منفق کے ذمے، بذالک، استدانت کی وجہ سے اور امر حاکم کی وجہ سے، والاب مقدم علی الام، اچھا اب میرے جیب میں گنجائش اتنی نہیں ہے جتنے میرے رشتہ دار ہیں، میں سب کو نہیں دے سکتا ہوں، تو کس کو مقدم کروں کس پر؟ فرماتے ہیں اگر آپ کے پاس ماں باپ دونوں ضرورت مند ہیں تو باپ کو مقدم کیا جائے گا ماں پر، ٹھیک ہے، وغیرہ، اور ماں کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں پر، بہن بھائیوں پر، کس بات میں مقدم کریں گے؟ فی الانفاق، خرچ کرنے میں، علی الولد مع وجودہ و یسارہ، خوب جناب اس کا خرچہ دینا جو ہے کیا واجب ہے بیٹے پر، مع وجود ہی، جب بیٹا جو ہے کیا ہے موجود ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا جو ہے کیا ہے وہ جناب یسار ہی، یعنی وہ پیسے والا بھی ہو۔ اب اس میں ایک یہ جو ضمیر پلٹ رہی ہے جناب وجود ہی و یسار ہی، ممکن ہے کہ یہ پلٹے اب کی طرف، جب باپ موجود ہو اور باپ پیسے والا ہو۔ بھائی جب باپ پیسے والا ہے تو پھر تو اس کا خرچہ بیٹے پر واجب نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال یہاں پر انہوں نے اب کی طرف ضمیر کو پلٹایا ہے۔ عدم ہی، لیکن اگر باپ نہ پایا جائے، او فقر ہی، یا باپ فقیر ہے، فلا اب الاب، تو پھر خرچہ کس کا ہوگا، کس پر ہوگا؟ باپ کا باپ یعنی دادا پر ہوگا، فصاعدن، یا اس سے مزید اوپر ہوگا، یقدم الاقرب منہم فالاقرب، الاقرب فالاقرب کو جو ہے کہ وہ مد نظر رکھا جائے گا، یعنی جو جتنا قریب ہے وہ کچھ دور والے سے پہلے قریب والے کو جو ہے کیا ہے وہ جناب خرچہ دیا جائے گا۔ اب پھر ایک احتمال یہ بھی ہے کہ جناب یہ بات چل رہی ہے کہ اگر باپ پیسے والا ہے اور بیٹا غریب ہے تو بیٹے کا خرچہ باپ دے گا، باپ نہیں ہے تو دادا دے گا۔ وَإِنْ أَدِمَتِ الْآبَاءُ، اور ہوں ہی نہ کسی بچے کے، او کانوا معسرین، یا وہ سب کے سب کیا ہوں جناب غریب ہوں، تو پھر کس پر خرچہ واجب ہے؟ فعلی الام، تو پھر ماں پر خرچہ واجب ہے، ماں وجودہا و یسارہا، جب ماں موجود بھی ہو اور ماں پیسے والے بھی ہو۔ ثم، اگر ماں موجود نہیں یا ماں غریب ہے، علی ابویہا، پھر ماں کے ماں باپ پر، یعنی بچے کے نانا نانی پر خرچہ دینا واجب ہے، بسویت، نانا نانی مساوی طور پر جو ہے کیا خرچہ دیں گے، لا علی جہت الارث، ارث کے عنوان سے نہیں دیں گے۔ وَأُمُّ الْأَبْ بِحُکْمِ أُمِّ الْأُمِّ وَأَبِيهَا، اچھا باپ کی ماں یعنی دادی، فرماتے ہیں دادی نانی کے حکم میں اور نانا کے حکم میں ہے۔ وَكَذَا أُمُّ الْجَدِّ لِلْأَبْ، اور اسی طریقے سے جو ہے دادا کی ماں، ماں ابوی الجد والجدۃ للأم، یہ جناب اماں کے نانا نانی کے برابر ہیں۔ وَهَكَذَا، اور اسی طریقے سے آپ جو آگے چلتے جائیں۔ وَالْأَقْرَبُ إِلَى الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ، اور وہ لوگ جو قریب ہیں منفق علیہ کے، یعنی جس کو خرچہ دیا جا رہا ہے، فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنَ الْمَرَاتِبِ، جس مرتبے میں بھی اس کے قریب ہوں، یا تو ہم کہیں کہ جناب دونوں طرف سے اس کے رشتہ دار ہیں، ماں باپ کی طرف سے جیسے بھائی ہوتا ہے، یا کوئی باپ کی طرف سے رشتہ دار ہے، کوئی ماں کی طرف سے، مقدم علی الاب، جو اقرب ہوگا وہ ابعد پر مقدم ہوگا۔ وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْأَبْعَدِ، بتحقیق یہ انفاق منتقل ہوگا ابعد کی طرف، مع عدم الاقرب، جب کوئی اقرب نہ ہو، او فقر الاقرب، یا اقرب جو کیا غریب ہے۔ فَالْوَلَدُ مُقَدَّمٌ فِي الْإِنفَاقِ عَلَى أَبِيهِ، پس مقدم خرچ کرنے میں جو ہے کہ بیٹا خرچ کرنے میں مقدم ہے اپنے باپ پر، و امہ، اور اپنی ماں پر، وَإِنْ عَلَوْا، جتنے بھی اوپر چلے جائیں، کس پر مقدم کریں گے ان کو؟ علی ابن، یعنی میں خرچہ دینے والا ہوں
تو ایک طرف سے میرا باپ ہے، ایک طرف سے میرا بیٹا ہے، تو میں اپنے باپ کو مقدم کروں گا اپنے بیٹے پر، وہاکذا۔ اور اسی طریقے سے پوتا ہے اور ادھر جو ہے کیا ہے بیٹا ہے، تو بیٹے کو مقدم کروں گا پوتے پر۔ وَمَتَى تَعَدَّدَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ، اگر ایک بندے کے خرچ دینے کے لیے متعدد ہے، مثلا میرا باپ بھی ہے میرا بیٹا، دونوں امیر ہیں، تساو فی ہے، تو وہ مساوی ہیں اسے انفاق کرنے میں، یعنی باپ بھی دے گا اور بیٹا بھی دے گا۔ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي الذُّكُورِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ، اگرچہ وہ لوگ مختلف ہوں کس میں، مذکر ہونے میں اور مؤنث ہونے میں، ایک طرف سے بیٹا ایک طرف سے بیٹی ہے تو دونوں کو دینا ہے۔ وَكَذَا يَتَسَاوِي الْغَنِيُّ، اور اسی طریقے سے برابر ہے جو مجھے خرچہ دینا چاہتے ہیں، امیر ہو فعلاً، ابھی اس کے پاس بینک بیلنس ہو، وقوتاً، یا اس کا باغ ہے اور جو ہے کیا ہے جناب وہ باغ کے ذریعے مجھے دے گا، علی الاقوی فیہما، فرماتے ہیں کہ یہ ذکوریت اور انوثیت غنی بالفعل اور بالقوہ قول قوی کے مطابق جو ہے کیا ہے وہ اسی طریقے سے وہ مساوی ہیں، کہ جو جس کو دینا چاہے ٹھیک ہے تو وہ مساوی ہیں۔ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس سے لے لو مجھ سے نہیں لے لو۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خزانے سے عطا کرے، کسی کو کسی کا محتاج نہ بنائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔